ہے تیرا کرتے کرتے یہ مقام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور جی تو کیا بتدریج ایک سلسلہ جاری تھا کہ احکامات بتدریج جا رہے ہیں؟ جی کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ احکام شریعت بتدریج آئے ہیں، اصل گراؤنڈ تیار کیا جا رہا تھا عقیدہ آخرت۔ اب جیسا کہ اس کی ایک مثال شراب سے متعلق ہے کہ پہلے صرف یہ آیت آئی، اس کے بعد جو آیت آئی ہے وہ یہ ہے کہ شراب اگر پیتے ہیں یعنی اس کو بالکل یا پھر حرام نہیں قرار دیا گیا، آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، نماز کے قریب، نماز کے وقت جب ہو تو اس وقت شراب پینا حرام۔ پھر ایک وقت آیا جس میں باقاعدہ شراب کو حرام قرار دیا گیا، جس میں آیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ سارے کے سارے جو کام ہیں یعنی پانسا اور بت پرستی اور یہ شراب کا معاملہ یہ نجس ہے اور شیطان کا عمل ہے، اس سے تم اجتناب کرو۔ اب اس جگہ پر جا کر کے اب شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ پردے سے متعلق آپ جانتے ہیں اس کے احکام بھی آہستہ آہستہ ہے۔ اب مسئلہ یہ نماز کے جو احکام ہیں اس کے اندر بھی یہ ہوا کہ پہلے ایک حکم آیا اور اس کے بعد پھر دوسرا حکم آیا، پھر تیسرا حکم آیا۔ مدینہ میں 10,000 صحابہ کی سارے صحابہ یعنی 1,24,000 ایک روایت کے مطابق صحابہ کرام کی تعداد ہے، تو 10,000 صحابہ کرام مدینہ منورہ کے اندر ہیں، باقی سارے صحابہ کرام کہاں گئے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر پوری دنیا میں گئے۔ اب معاملہ یہ تھا کہ احکام شرعیت جزوی احکام کا سلسلہ چل رہا تھا، یہ عقائد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آپ کا آخری نبی ہونا اور دعوت دین، جہاد، اللہ کی توحید خداوندی، فرشتوں کا وجود، جنت اور جہنم، ان باتوں کو لے کر صحابہ کرام کو بھیج دیا گیا پوری دنیا میں پھیل گیا۔ اب احکام کا سلسلہ مدینہ منورہ میں پیچھے چل رہا ہے۔ جب احکام کا سلسلہ پیچھے چل رہا ہے تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ادھر کوئی نیا حکم آیا، روس کے اندر جو صحابی حضرت اوس بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ پہنچے ہوئے ان کو اس تبدیلی کی خبر نہیں ہوئی۔ جب خبر نہیں ہوئی کہ ادھر حکم تبدیل ہو چکا ہے، ادھر احکام میں تبدیلی آ چکی ہے، لہذا اب اس طریقے سے اختلاف پیدا ہونا ایک فطری امر تھا۔ اچھا، وہ گروہ جو ہے وہ ان کو فالو کر رہا ہے، وہ ان کو مثال کے طور پہ ایک مرتبہ وہ دیکھ کر کے گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایک چھوٹی سی مثال، رفع یدین کر رہے ہیں۔ جب وہ پہنچے اپنے علاقے کے اندر، انہوں نے جب بتائیے وہاں پر کچھ لوگ رفع یدین کر رہے ہیں، مدینہ میں کچھ رہے، تو اب ان دونوں کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے۔ صحیح۔ مفتی صاحب، یہ جو اختلافی سو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ کوئی اور فتویٰ دے دیتے ہیں، کوئی اور فتویٰ دے دیتے ہیں، حقیقت کیا ہے مجھے ذرا یہ بتائیے، لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اس میں۔ دیکھیں، یہ تو بات ہو گئی کہ صحابہ کرام نے مختلف چیزوں کو لوگوں تک پہنچایا، نماز کے مختلف طریقے بات ہوئی کہ ایک تو وہ کہ کسی چیز کے بارے میں مختلف احکامات، دوسرا یہ کہ فی زمانہ آج آپ کسی سے فتویٰ لینے جاتے ہیں تو اس سے پہلے اس پر کسی اور نے کوئی ہوتی ہے، کسی اور نے کوئی، تو مختلف آراء ایک مسئلے پر آتی ہیں۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، سب سے ایک اہم بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک مسئلے پر جب ایک رائے دی جاتی ہے علت دیکھی جاتی ہے، جہاں علت بدل جائے گی وہاں رائے بدل جائے گی، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک حکم دیا جاتا ہے کسی مسئلے کے بارے میں، کوئی جاتا ہے اس وقت کے حالات اور معاملات کے پیش نظر، لیکن کہیں اور حالات معاملات تبدیل ہو گئے، وہ سچویشن یہاں پر موجود نہیں ہے، حکم بھی تبدیل ہو گا۔ تیسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض اوقات جو کمزوری ہوتی ہے، جس کو میں بہت آسانی سے یا بہت سہل کہوں کہ غلطی سے رائے بھی دی جاتی ہے، یا یوں کہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، آپ مختلف ڈاکٹرز کے پاس جائیں، مفتی بھی انسان ہوتا ہے، غلطی ہو سکتی ہے، مختلف ڈاکٹرز کے پاس جائیں تو وہ مرض ایک ہی ہے لیکن ہر کے علاج کے لیے نسخہ الگ الگ دیتا ہے، بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ نسخہ باوجود اس کے کہ الگ الگ ہے لیکن کام وہی کرے گا، اگر نزلہ ہے تو نزلے کو دور کرے گا، بات
کوئی کہے گا کہ جو شاندار پی لو، کوئی کہے گا گولی کھا لو، کوئی کہے گا یہ اچھا اب آپ فی زمانہ آ جائیں. فی زمانہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس طریقے سے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، جس طریقے سے لوگوں کو احکام کی معلومات کی ضرورت بڑھتی جا رہی ہے، اس اعتبار سے علمی میدان میں علمی سطح پہ کام نہیں ہو رہا. تو اب فوری علاج جو ہوتا ہے نا، وہ والا معاملہ ہوتا ہے. تحقیق کی بنیاد پر جب فتویٰ آتا ہے تو وہ جتنی اختلافی آرا ہوتی ہیں وہ خود بخود پیچھے ہٹ جاتی ہیں. لیکن جب نیا مسئلہ آتا ہے تو فوری طور پہ جو رائے پیش کرتے ہیں علماء کرام، جو ٹیمپریری ہوتی ہے، اس میں ابھی تحقیق نہیں کی ہوئی ہوتی، مسئلہ جیسے ہی سامنے آیا، نئے نئے مسائل آتے ہیں سائنس ٹیکنالوجی کے دور میں، تو اس میں ضروری ہے اجتہاد کے حوالے سے باقاعدہ مسلمانوں میں کلیکٹیو اجتہاد ہو. دارالفتاء میں علماء اکرام کی، مفتیان اکرام کی ٹیم بیٹھی ہو جو باقاعدہ لوگوں کے مسائل پر موقع طور پہ کہ 8 یا 10 یا 15 علماء نے اس نئے آنے والے مسئلے پر فتویٰ دیا، تو لوگوں کو پتا چل جائے گا کہ اس مسئلے کی رائے یہ ہے. الگ الگ جب لیتے جائیں گے تو کوئی تحقیق کے ساتھ دے گا، کوئی وقتی رائے دے گا، تو اختلاف سامنے آئے گا. اس میں ڈاکٹر صاحب ایک جی میں چاہوں گا ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. ایک ہی سوال کے مختلف جواب کیوں؟ یہ بات ہے یعنی آپ کے سوال کا خلاصہ. مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے پوچھا ای الاعمال افضل، تمام اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں الصلاۃ علی وقتها، بر وقت نماز ادا کرنا. ایک اور شخص کسی اور موقع پر آیا ای الاعمال افضل، تمام اعمال میں افضل ترین عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ایک اور شخص آیا، اس نے کہا کہ تمام اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیوی کے حقوق ادا کرنا. ایک اور شخص آیا، اس نے آ کر کے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ ایک ہی سوال کے مختلف جواب کیوں؟ یہ تو خود حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کے مختلف جوابات ارشاد فرما رہے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے جو حضرات محدثین نے لکھی ہے، آنے والا سوال کرنے والا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حالات کا جائزہ لیا اور حالات کا جائزہ لے کر کے فرمایا یہ شخص بہت اچھا ہے، تمام کام صحیح کرتا ہے، نماز سستی کرتا ہے، اس کے لیے افضل عمل یہ کہ بر وقت نماز ادا کرے. ایک اور شخص کو دیکھا، یہ نمازیں بھی بر وقت ادا کرتا ہے، تمام کے تمام کام صحیح کرتا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک معاملے میں ذرا سی کمزوری ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک. تو سوال ایک ہے، جواب مختلف ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مخاطب ہے اس مخاطب کی ضرورت کی رعایت کرتے ہوئے مختلف جوابات بھی ارشاد فرمائے. ایک بہت بڑے ماہر نفسیات کا کام ہے یہ کہ وہ سامنے والے کی نفسیات کو سامنے کے بہت مختصر سا میں وقت یہ پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے اختلاف رائے اور دوسرا ہوتا ہے مخالفت کرنا. یہ دو الگ چیزیں ہیں. اختلاف رائے تو بری چیز یہ تو ممکن ہے کہ شخص کے علم سے آپ کی رائے مختلف ہو اور ایسا ہوتا رہا ہے. امام اعظم ایک مسئلے پر ایک رائے دیتے اور ان کے شاگرد اس سے اختلاف کرتے تھے لیکن کبھی آپس میں مخالفت نہیں ہوئی. آج کل یہ ہوتا ہے کہ علمی سطح پہ اختلاف رائے ہوتا ہے، اس کو مخالفت کا، ذاتی دشمنی کا باعث بناتے ہیں. تو اختلاف رائے ہونا چاہیے، یہ باعث رحمت ہوگا، مخالفت نہیں ہونی چاہیے. ناظرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے مفتی محمد زبیر صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی. مجھے ظاہر ہے میں تو مفتی ہوں تو مجھے تو اچھی لگے گی، لیکن دنیا کے لیے یہ بہت اچھی بات ہے. آپ طبیب اعظم تھے، ہر شخص کی نفس پر ہاتھ رکھ کے اس کے مرض کی تشخیص فرمایا کرتے تھے. ایک ہی سوال کے مختلف موقعوں پہ مختلف جوابات آتے تھے. ناظرین، میری ذاتی رائے ہے اور میں یہ چاہتا ہوں اس پروگرام میں، ابھی میں ختم نہیں کر رہا، میں للہ رب العالمین یہ چاہتا ہوں کہ تمام مسلمان جو ہیں یہ فروعی اختلافات کو بھلا کر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں. اس وقت عالم اسلام کو جتنے اتحاد کی ضرورت ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہیں تھی. بہت اچھی بات کی. تو ناظرین محترم، اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کو میں بھی جاری رکھوں گا. فقہ پہ پروگرام جاری. مفتی محمد زبیر صاحب آپ کا شکریہ، مفتی محمد عامر صاحب کا شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام دیجیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ نے کے بعد کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے.
تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، گفتگو ہو لب